أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. چلیں سورہ مبارک انفال کی تفسیر کی ابتدا کر رہے ہیں اور ابتدا میں خداوند متعال سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں حوصلہ اور جذبہ عنایت کرے، ہمارے اندر شوق اور رغبت پیدا کرے کہ ہم سورہ مبارک انفال کی تفسیر کو بحسن و خوبی پڑھ سکیں اور اس سورہ کے جو محتوا ہے، جو پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ ٹھیک، سورہ مبارک انفال کے بارے میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے سوروں کی، ٹھیک، سوروں کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ 8واں سورہ ہے، 8واں سورہ ہے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 88 نمبر کا، کل کتنا بیان کیا یاد ہے کسی کو؟ 88 نمبر کا سورہ ہے، احسن۔ ٹھیک، ابتدا میں اس سورہ کا خلاصہ کہ اس پورے سورہ کے اندر کس طریقے کے مطالب، کس طریقے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس سورہ کا، پورے سورہ کا خلاصہ کیا ہے، ٹھیک، اس کو ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیا ہے اور پھر تفصیلات بعد میں۔ تو پہلے آپ اس سورہ کے خلاصے کو جان لیں، خلاصے سے آشنائی حاصل کر لیں، پھر تفصیلات بعد میں آئے گی۔ لہذا مفسر نے سب سے پہلے یہاں دورنما و فشرد مباحث ان سورہ، اس سورہ کی جو بحثیں ہیں ان بحثوں کا نچوڑ اور خلاصہ اس طریقے سے ہے۔ در ہفتہ دو پنج آئی کی در سورہ انفال وجود دارت، اس سورہ کے اندر کل 75 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی 75 آیتوں میں مباحث بسیار مہمی، بہت زیادہ با اہمیت مباحث کو مطرح شدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں کل 75 آیتیں ہیں اور ان 75 آیتوں میں اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اہم مباحث کو ذکر کیا گیا ہے۔ نخست اشارے بے بخش مہمی از مسائل مالی اسلام، سب سے پہلے اسلام کے مالی اہم مسائل کو جو حصہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلام میں ایک اہم مسئلہ ہے مولانا بیت المال کا، کس کا؟ بیت المال۔ ہاں، تو بیت المال کے مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلا انفال و غنائم، ٹھیک، انفال و غنائم یہ اسلام کے مالی مسائل میں سے ہیں، یہ کسی بھی نجی اور کسی کی ذاتی ملکیت اور مالیت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا مال ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مالی اسلام، یہ مسائل مالی اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے، انفال و غنائم کا، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ پشتوان مہمی برائے بیت المال محسوب شرف، اور یہ جو دو قسم کے مال ہیں انفال اور غنائم جن کو کہا جاتا ہے، انہی کے ذریعے سے بیت المال کی حمایت ہوتی ہے، انہی کے ذریعے سے بیت المال کو مضبوط کیا جاتا ہے، بیت المال کا تکیہ گاہ یہی ہے، پشتوانہ ہے اس کا، یہ سمجھ رہے ہیں۔ لہذا اس سورہ کے ابتدا میں انفال و غنائم کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ پہلی چیز ہے۔
کہ اس سورہ کے ابتدا میں اسلام کا ایک جو اہم مالی مسئلہ ہے، جیسے انفال و غنائم، کہ جس کے ذریعے سے بیت المال کی حمایت ہوتی ہے، بیت المال مضبوط ہوتا ہے، جس کا تعلق بیت المال سے ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں بات کی آیتوں میں دوسرے مسائل جیسے صفات و امتیازات مومنان واقعی، جو واقعی اور حقیقی صاحبان ایمان ہیں، ان کے خصائل و فضائل و صفات بیان کیے گئے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ مومن واقعی کون لوگ ہیں، حقیقت میں صاحبان ایمان کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے امتیازات کیا ہیں، اس کو بتایا گیا۔ وہ داستان جنگ بدر، اس کے بعد اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے واقعے اور جنگ بدر کی داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جنگ بدر یعنی نخستین برخورد مسلحان مسلمانان و دشمنان، ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے اسلحے کے ساتھ سب سے پہلے جن لوگوں کا مقابلہ کیا وہ یہی ہے جنگ بدر میں۔ ایک طرف مسلمان، ایک طرف مسلمانوں کے دشمن، مسلمان اسلحے کے ساتھ اس جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، اترے، کو بیان کیا۔ اس کے بعد حوادث عجیب و عبرت انگیزی کی در این جنگ واقع شد، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اس جنگ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے حادثے اور واقعے پیش آئے، اور وہ حوادث، وہ واقعات بڑے عجیب و غریب اور عبرت آمیز تھے، جس کی طرف اشارہ ملے گا آپ کو آیتوں میں، اور پھر جب تفسیر آئے گی ان آیتوں کی تو اس میں پوری تفصیلات ملے گی آپ کو۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں قسمت قابل ملاحظہ از احکام جہاد، جہاد کے احکام کے قابل توجہ احکام و مسائل، جہاد کے احکام کے قابل توجہ اور ضروری مسائل و وظائف مسلمانان در برابر حملات پیگیر دشمن، دشمنوں کے مسلسل حملات کے مقابلے میں مسلمانوں کا وظیفہ، مسلمانوں کی ڈیوٹی، مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے، اس کو کہ اگر دشمن بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کا کیا وظیفہ ہے، ان کا کیا فریضہ ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ جریان پیمبر و داستان آن شب تاریخی ہجرت یعنی لیلۃ المبیت، اور پھر ہجرت کی تاریخ کی داستان وہ پیغمبر اسلام کے لیے پیش آئی کہ نبی کریم کو مکہ معظمہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی، تو جس رات اللہ کی طرف سے پیغمبر کو مکہ چھوڑنے کا حکم ملا اور مکہ چھوڑ کے اب مدینے کی طرف چلے اور اپنے بستر پر امیر المومنین علیہ السلام کو سلایا، تو اس رات کو ایک خاص نام سے یاد کیا جاتا ہے، شب ہجرت بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لیلۃ المبیت، وہ رات کی جس رات پیغمبر نے اپنے بستر پر علی کو سلایا، اس کی داستان بھی، شب ہجرت کی داستان بھی آپ کو ملے گی اسی سورہ کے اندر۔ وضع مشرکان و خرافات آنہا قبل از اسلام، ظہور اسلام سے پہلے مشرکین کے حالات کیسے تھے، ان کی وضعیت کیا تھی، کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، اور مشرکوں کے درمیان جو بدعتیں، جو خرافات تھے کیا تھے، ان کی طرف بھی اشارہ ملے گا آپ کو اس سورہ کے اندر، مشرکین کے اوضاع و احوال اور اسلام سے پہلے ان کے درمیان پائے جانے والے خرافات۔ چگونگی ضعف و ناتوانی مسلمانان در آغاز کار،
ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کی کمزوری اور ان کی ناتوانی کیسی تھی، بس سپس تقویت آنہا، اور پھر ان کی ناتوانی اور کمزوری طاقت میں کیسے بدل گئی در پرتو اسلام، اسلام کے سائے میں، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں اسلام میں مسلمان بہت ہی ضعیف اور کمزور تھے، اور پھر اسلام کی برکت سے وہی کمزور مسلمان طاقتور مسلمان بن کر کے ابھرے اور سامنے آئے۔ کس طریقے سے ان کو طاقت ملی، کیسے یہ مضبوط ہو گئے، ان کی ناتوانی اور کمزوری دور کیسے ہوئی، اس کو بھی اس سورہ میں دیکھا جائے گا، ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد حکم خمس بچے گونگی تقسیم آن، فروغ دین میں سے ایک اہم فرق خمس، ٹھیک، خمس کا حکم اور اس کے تقسیم کے مسائل، کہ خمس کا حکم کیا ہے، کن چیزوں پر خمس واجب ہے، اور خمس پر حق کن لوگوں کا ہے، خمس کن لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے، کنہیں دینا چاہیے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ لزوم آمادگی رسمی و سیاسی و اجتماعی برائے اتحاد در ہر زمان و مکان۔ قرآن مجید نے ہر دور اور ہر زمانے میں کیا ہے، مسلمانوں کے لیے ہر طریقے کے پیکار کی آمادگی کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں سے اگر کوئی برسر پیکار ہوتا ہے تو دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمہیں کیسے آمادہ ہونا ہے، سیاسی میدان میں اترنا ہے مسلمانوں کو تو کس طریقے سے اترنا ہے، کیا سیاست اختیار کرنی ہے، اجتماعی مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، اس کے لیے کس طریقے کے انتظامات کی، کس طریقے کی آمادگی کی ضرورت ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ لزوم آمادگی، آمادگی کا لازم ہونا، رسمی یعنی جنگی، سیاسی یعنی کوئی سیاسی پولیٹیکل، اجتماعی یعنی پبلکی معاشرتی، برائے جہاد، جہاد کے لیے در ہر زمان و مکان، ہر دور، ہر زمانے اور ہر مقام پر جہاد کے لیے، اب چاہے جہاد جنگی ہو، چاہے جہاد سیاسی ہو، چاہے جہاد اجتماعی ہو، اس کے لیے کس طریقے سے آمادہ ہونا ہے، کن چیزوں کی ضرورتیں ہیں، ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد برتری نیروہائے معنوی مسلمانان بر دشمن علی رغم کمبود ظاہری نفرات انہا، مسلمانوں کی معنوی اور روحانی طاقت کا دشمنوں پر غالب ہونا، معنوی اعتبار سے مسلمانوں کی طاقت دشمنوں پر زیادہ تھی، باوجود کہ ظاہراً مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ یا ادھر سے چلیں، ظاہراً مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی معنوی قوت، نفرات میں کم تھے لیکن معنوی قوت میں دشمنوں سے مضبوط تھے، زیادہ تھے۔ حکم اسیران جنگی بطرز رفتار با آنہا، اسیران جنگی کا حکم کیا ہے، یعنی میدان جنگ میں قتل ہو جانے والوں کے علاوہ جو لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، جن کو اسیر کر دیا جاتا ہے، جن کو اسیر جنگی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے مولانا، ان کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ٹھیک۔ ہجرت کنندگان و آنہا کی ہجرت نہ کر دیں، اس کے بعد ہجرت کرنے اور نہ کرنے والوں کے دو گروہ کو بیان کیا گیا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ مبارزہ و درگیری با منافقان و راہ شناخت آنہا، یہ ایک بڑا مشرکین اور کفار سے
جنگ کرنا اور ان کو پہچاننا آسان تھا، لیکن منافقوں کے ساتھ مقابلہ اور ان سے جنگ اور ان کو کیسے پہچانا جائے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ وبالآخر یک سلسلے مسائل اخلاقی و اجتماعی سازندے دیگر، اور اس کے علاوہ کچھ اخلاقی اور اجتماعی ایسے مسائل کہ جو سماج اور معاشرے کی جن سے اصلاح ہوتی ہے، جس سے سماج اور معاشرہ سدھرتا ہے۔ سازندے کا مطلب یعنی سماج سدھارک، سماج کو سنوارنے والا، بنانے والے کچھ اور مسائل کہ اخلاقی اور اجتماعی اعتبار سے اگر آپ سماج اور معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، ایک بہترین اخلاقی سماج بنانا چاہتے ہیں، معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں دلیل جائے تعجب نیست دربار این از روایات کی در فضیلت تلاوت این سورہ بارش شدے، مانند روایتی کی از امام صادق علیہ السلام بیما رسیدے می خانیم کی فرمود من قرأ الانفال و براء فی کل شہر لم يدخله نفاق ابدا وكان من شيعة امیر المؤمنین حقا ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة معهم حتى يفرغ الناس من الحساب۔ ماشاءاللہ کیا روایت ہے، صاحبان ایمان کے دلوں کو شاداب کرنے والی اور فرحت دینے والی۔ کہہ رہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اور ان تمام مسائل سے آشنائی کے بعد اب یہ تعجب کا مقام نہیں ہے کہ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں چھٹے امام سے جو روایت وارد ہوئی ہے وہ بہترین دلیل ہے کہ چونکہ اس سورہ کے اندر اس طریقے کے اہم مباحث اور مسائل کو بیان کیے گئے ہیں، جب یہ سورہ پڑھنے والا پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور ان مسائل کی طرف توجہ کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ روایت کہہ رہی کہ من قرأ الانفال و براء، کہ جو شخص سورہ انفال اور سورہ براءت کی تلاوت کرے گا فی کل شہر، ہر مہینے میں، نہ بھائی ہر دن ہر ہفتے کرنی بھی نہیں ہے، ٹھیک، مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سورہ ہر روز کون پڑھے گا؟ آسان کر دیا امام نے کہ ہر مہینے جو شخص سورہ انفال و براءت کی قراءت کرے گا لم یدخلہ نفاق ابدا، اس کے دل میں کبھی نفاق داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو نفاق سے دور رہنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، اس کے لیے بہترین نسخہ ہے، بہترین مولانا دوا ہے یہ سورہ کی تلاوت۔ اس کے دل میں کبھی بھی نفاق داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک وکان من شیعۃ امیر المومنین حقا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا حقیقی اور واقعی شیعہ کہلائے گا، ہو جائے گا امیر المومنین سے حقیقی شیعہ، جیسے میثم تمار، مالک اشتر، ایسے لوگ۔ وکانا، اور ہوگا وہ شخص یعنی تلاوت کرنے والا، من شیعۃ امیر المومنین، امیر المومنین کے شیعہ میں سے حقا یعنی واقعا، واقعی اور حقیقی امیر المومنین ایسا کا شیعہ۔ دو فائدہ، نفاق داخل نہیں ہوگا دل میں، امیر المومنین علیہ السلام کا حقیقی اور واقعی شیعہ میں اس کا شمار ہوگا۔ وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَوَائِدِ الْجَنَّةِ، قیامت والے دن جب لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، یہ جنت کے دسترخوان پہ بیٹھ کے نعمتیں کھا رہا ہوگا۔ وَيَأْكُلُ، اور کھائے گا، تناول کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، من موائد الجنہ، جنت کی نعمتیں، جنت کا دسترخوان، دسترخوان بچھا ہوگا جس پر جنت کی نعمتیں سجائی گئی ہوں گی، یہ کھا رہا ہوگا۔ معہوم، ایک بڑی چیز، اکیلے بیٹھ کے نہیں کھائے گا، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔
اب اس سے بڑی میرے خیال سے فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا امتیاز، اس سے بڑا مقام انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے جنت کی نعمتیں کھائے۔ غلام علی، تم تو غلام پہلے ہی سے ولی کے، کب تک کھائے گا؟ حتی یفرغ الناس من الحساب، یہ کھاتا ہی رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے۔ لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے اور یہ دسترخوان پہ جنت کی نعمتوں کا مزہ لے رہا ہوگا۔ یہ اتنی فضیلت، اتنا ثواب، اتنی امتیازات ان سوروں کی تلاوت کرنے والوں کے لیے کیوں ہے مولانا؟ ان اہم مسائل کی وجہ سے، ان اہم مباحث کی وجہ سے جو اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے۔ صرف سورہ کی تلاوت کافی نہیں ہے، سورہ کی تلاوت انسان کو ان اجر و ثواب کا، ان فضائل کا حقدار نہیں بناتا۔ صرف تلاوت سے انسان مستحق ثواب نہیں ہوتا، بار بار اشارہ بھی کیا ہے، بلکہ جو محتوا ہے سورہ کو اپنے لیے برنامہ زندگی قرار دیتا ہے، جو محتوا ہے سورہ پر عمل کرتا ہے، وہ اس طریقے کے امتیازات، فضائل اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ فارسی میں دیکھتے ہیں ترجمہ کیا کیا ہے، کسی کے سورہ انفال و براعت را در ہر ماہ بخواند، جو شخص سورہ انفال اور براعت کو ہر مہینے پڑھے گا، ہرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواہد شد۔ تو نفاق کی روح، نفاق کا اثر اس کے وجود میں داخل نہیں ہوگا۔ بس پیروان حقیقی امیر مومنان علی علیہ السلام خواہد بود، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی اور باقی شیعوں اور پیروکاروں میں ہوگا۔ در روز رستاخیز، اور قیامت والے دن، از مائدہ بہشتی، جنتی دسترخوانوں، بآنہا، ان کے ساتھ، امیر المومنین علیہ السلام کے اور حقیقی شیعوں کے ساتھ، بہرے میگیرد، استفادہ کرے گا، کھائے گا نعمتیں، تا مردم از حساب خیش فاری شمن، یہاں تک کہ لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے۔ زیرا ہمان طور کی سابقاً ہم اشارے شد فضائل سورہ قرآن و پاداشہائے بزرگی کی بے تلاوت کنندگان با عدداد شده تنہا در پرتب خواندن الفاظ آن به دست نمی آید۔ میں توضیح جو میں نے ابھی بھی کیوں کی، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ قرآن کے سوروں کے فضائل اور قرآن کے سوروں کی تلاوت کے جو بڑے بڑے اجر و ثواب ذکر کیے گئے ہیں، جو وعدہ دیا گیا ہے کہ سورہ کی تلاوت کرو گے تو یہ فضیلت اور یہ ثواب، فلاں سورہ کی تلاوت کرو گے تو یہ فضیلت، یہ ثواب، یہ جو وعدے دیے گئے ہیں، تنہا در پرتب خواندن الفاظ آن به دست نمی، صرف سوروں کے الفاظ زبان سے جاری کرنے اور پڑھنے سے حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ خواندن مقدمہ اس برائے اندیشے، پڑھنا تو ایک مقدمہ ہے، کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے کیسے، غور و فکر کیسے کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تلاوت مقدمہ ہے، خواندن قرآن پڑھنا، سورہ پڑھنا، یہ مقدمہ ہے برائے اندیشے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ اندیشے وسیلہ اس برائے فہم، اور غور و فکر وسیلہ ہے سمجھنے کے لیے۔ فہم مقدم اس برائے عمل، اور سمجھ مقدمہ ہے عمل کے لیے۔ پہلے مرحلے میں انسان پہلے پڑھتا ہے، پھر غور کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ جب تک پڑھیں گے نہیں غور و فکر کیسے کریں گے؟ غور و فکر جب تک نہیں کریں گے سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ سمجھ میں جب تک نہیں آئے گی عمل کیسے کریں گے؟ یہ مرحلے ہیں، یہ مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ تو چوتھے مرحلے کی بات ہے، آپ کو پہنچنا ہے کہاں سے؟
تلاوت سے عمل تک آپ کو پہنچنا ہے. آپ پہلے تلاوت کیجیے تاکہ آپ غور و فکر کر سکیں. آپ غور و فکر کیجئے تاکہ سمجھ سکیں. آپ سمجھیے تاکہ وَأَسْ آنجا کی در سورہ انفال و براءت صفات منافقان و ہمچنین مومنان راستین تشریح شدے. اور چونکہ سورہ انفال و سورہ براءت میں منافقوں کے صفات ان کی خصلتیں اسی طریقے سے حقیقی اور باقی صاحبان ایمان کے صفات کو بیان کیا گیا، ان کی تشریح کی گئی ہے. آنہا کی ان ربی خانن، اب وہ لوگ جو اس کی تلاوت کریں گے ظاہر سی بات ہے منافقوں کے صفات سے بھی آشنا ہوں گے اور صاحبان ایمان کے صفات سے بھی آشنا ہوں گے. بدر زندگی خود پیادے کنند، اور اپنی زندگی میں پیادہ کریں گے. بھائی یہ کام کرنا تو یہ تو منافقوں کی خصلت ہے، میں مومن ہوں تو میں منافق کی خصلت اپنے وجود میں کیسا؟ مومن کی یہ خصلت قرآن نے بیان کی ہے، وہ خصلت میرے اندر نہیں ہے، پھر میں کیسا صاحب ایمان؟ مجھ کو وہ خصلت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو یہ ہوگا کہ پیدا کریں گے. ہیچ گاہ گرفتار روح نفاق نفاسو، جب پڑھ کے غور و فکر کر کے سمجھ کے جب اس میں عمل کرے گا تو انسان کے اندر کبھی روح نفاق داخل نہیں ہوگی. ہم جنیز از آنجا کی در ان دو سورہ صفات مجاہدان راستین، اور اسی طریقے سے ان دو سوروں کے اندر جو حقیقی راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں. وہ گوشے اسفداکاری ہے سرور مجاہدان، اور اسی طریقے سے جو مجاہدین کے سید و سردار ہیں یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی فداکاری اور جانثاری جو شب ہجرت میں دکھائی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آنہا کی محتویات ان دو سورے در کو اجرا نمائن، جو لوگ ان دو سوروں کے مطالب و مباحث اور اس کے محتویات کو سمجھیں گے، درک کریں گے، و اجرا نمائن اور عمل کریں گے. الشیعیان راستین امیر مومنان خواہن وہ امیر المومنین اسلام کے حقیقی. بس فداکاری کے بغیر، جانثاری کے بغیر مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا اور مالک فداکار ہو اور اس کا غلام بخیل ہو؟ بات صورت چلیں یہاں تک پہنچ گئے. اب انشاءاللہ سورہ اور اس کی آیتیں پڑھیں گے اور پھر ترجمہ اور پھر انشاءاللہ تفسیر کے مرحلے تک پہنچیں گے. آج فی الحال یہیں تک رہنے دیں. ٹھیک، وقت بھی تمام ہو گیا ہے.